ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا امجد۔ آج ہمارا موضوع ہے صدقہ اور ذکر۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 5 میں اللہ کا ارشاد ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بہترین خرچ کیا جائے۔ اب خرچ کرنا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف مال ہی خرچ کیا جائے، بلکہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ یعنی انسان اپنے علم کا صدقہ کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا صدقہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے اور نیکی کے دیگر کام کر کے انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ نیکی کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اپنی محبوب ترین چیز کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، کہ ہر معروف چیز صدقہ ہے، ہر بھلی چیز صدقہ ہے۔ اب وہ بھلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیکی کی طرف رغبت دلا دیں، برائی سے روک لیں، اور کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی مالی مدد کر دیں، کسی کی ویسے ہی ویسے کسی گھریلو کام کاج میں مدد کر دیں، کسی کی علمی مدد کر دیں، اپنی کسی بھی صلاحیت کے ذریعے آپ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کے معیار تک ہرگز پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو۔ یعنی نیکی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو ہمیں رمضان المبارک میں اس بار جو بھی چیزیں خریدنی ہیں اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں، انشاءاللہ ہم اپنے ملازمین کو اور اپنے جو غریب غربا رشتہ دار ہیں ان کو بھی وہی چیزیں جو ہیں وہ اس کے جیسی چیزیں ادا کریں گے، اس کے جیسی چیزیں دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو جو چیز دی جاتی ہے نا، اللہ اس کا 100% بلکہ 200% اس کا لوٹاتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اس سے بڑھا چڑھا کر عطا کر دے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض حسنہ دینے کی؟ اللہ تو سب کا خالق ہے اور یہ کائنات تو اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو کچھ دے سکیں؟ اللہ ہمیں دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بظاہر وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں جو ہے جمع کیا جا رہا ہوتا ہے اس کا اجر۔ یعنی دے ہم ان کو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا جو موصول ہم نے کرنا ہے، جو اس کا ہمیں اجر ملنا ہے، وہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے۔ تو اللہ نے کبھی بھی کسی کو جو اس نے خرچ کیا اس سے کم کبھی بھی نہیں اللہ نے دیا۔ آپ دیکھیں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر 10 گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن جب برائی کرتے ہیں تو اس کا صرف اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنی آپ برائی کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ انسانیت کا خیر خواہ ہے،
تو ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ خرچ کیا ہے، اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا ہے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دے نا؟ اللہ تو بہت ہی زیادہ دینے والی ذات ہے اور بہت نوازنے والی ذات ہے۔ آگے دیکھیں اسی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ اللہ گھٹاتا بھی ہے بڑھاتا بھی ہے، یعنی کہ اس سٹینڈرڈ کو اور زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جو نیکی کا یعنی نیکی کی ہے کسی کے لیے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں، تو اللہ اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھائے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جو خرچ کیا ہے نا، جس کے لیے آپ نے اس کو جتلانا نہیں ہے۔ اگر جتلائیں گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیفیں دے کے ضائع نہ کیا کرو۔ کہ جب آپ کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں وقت میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے اور دیکھو اب تم میرے کام ہی نہیں آ رہے، اور ہم بعض اوقات نا اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دے بدلے میں، اب اس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ ہمیں ریٹرن کر سکے ویسا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ زیادہ دیتا ہے نا، اصل آزمائش تو اس کی ہے کہ وہ مال کو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا ہے یا وہ انسانیت کی فلاح کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ تو انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کیا جانا والا جو مال ہے وہ آخرت میں ہمارے کام آنا ہے، اس نے ہمیں نجات دلانی ہے، وگرنہ اگر مال جمع کر کے رکھا نا تو وہ قیامت کے دن گلے کا توق بن جانا ہے۔ تو ہم نے اس چیز سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ تو صدقہ کر کے کسی کو بار بار یہ نہیں کہنا کہ میں نے اب آپ کا فلاں میں دیکھو ذرا میں نے تمہیں اتنے کپڑے لے کے دیے تھے، اتنے سوٹ لے کے دیے تھے، اور کام والیوں کو ہم اگر زیادہ دے دیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فلاں وقت میں دیا تھا اور اب یہ دیکھو تم تو میرے کام نہیں آ رہی۔ ہم جو ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں بعد میں اس کا اجر بھی انہی سے مانگتے ہیں۔ ہم نے اجر لینا ہے اللہ سے۔ ہم نے جو غریب کے ساتھ یا کسی بھی مسکین کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے نا، تو ہم نے اس غریب مسکین سے اجر نہیں لینا، ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے اجر نہیں لینا۔ اگر لوگوں سے اجر لینا ہے نا تو پھر اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ ہم نے آخرت سنوارنی ہے، ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر ہم نے اجر بھی اللہ سے ہی لینا ہے۔ اور ہمارے آج کے ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کے معنی ہیں یاد دہانی، یعنی ریپیٹیشن۔ جیسے بار بار کسی چیز کو دہرایا جائے نا تو اس کو ذکر کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں یا دینی اصطلاح میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے، دن رات اسی کے نام کی تسبیح بیان کی جائے، یہ ہوتا ہے ذکر۔ اس حوالے سے سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو اور بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو، اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی آپ دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر۔ ہمارا جو اللہ نے ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے نا 5 نمازوں کا، اس میں یہی چیز شامل ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب رات کو سوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ کوئی فالو نہ کرے تو نہ کرے، ادروائز اللہ نے تو یہی مقرر کر کے دی ہوئی ہے ہمیں چیز۔ ہمیں رمضان المبارک میں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور آئندہ سال تک اس کو برقرار بھی رکھنا ہے۔ اور ذکر جو ہے بیسیکلی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ انہیں معاشی تنگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ ان کو معاشرے میں باعزت اور وقار جو مقام ہے بعض اوقات وہ بھی نہیں عطا کرتا۔ یعنی جو چیز بھی اللہ سے لینی ہے نا وہ اس توقع اور امید کے ساتھ لینی ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، وہ کہ آپ نماز میں تسبیحات کے ذریعے یا قرآن پڑھ کے یا جو بھی آپ کی روٹین میں آپ تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے یاد۔ ایک ہوتا ہے یاد رکھنا، اپنے معاملات انجام دیتے وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے،
جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یعنی آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنی پڑھانے کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ میں نے صرف پڑھانا نہیں ہے, میں نے چونکہ اللہ کو جواب بھی دینا ہے, اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے, میں نے انسانیت کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو تربیت کرنا, یہ جو سوچ ہے اپنے ذہن میں ڈیولپ ہوئی ہے, یہ اللہ کے لیے ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو وہ ہے اللہ کا ذکر, یعنی معاملے میں اللہ کو یاد رکھا ہے. تو اسی طرح سے سب لوگ اپنے اپنے معاملات میں, چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں یا بزنس کے ہوں یا کہیں پہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں, کھانا بھی بنا رہے ہیں نا, مطلب اگر کسی کے لیے روٹی بھی بنانی پڑ رہی ہے تو اس روٹی کو بناتے وقت بھی آپ یہ نہ کہا کریں کہ ہم گھر والوں پہ کوئی احسان کرنے لگے ہیں, بلکہ یہ سوچا کریں کہ میں نے اللہ کے لیے بنائی ہے, مجھے اس کا ثواب اللہ سے بھی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, میں اپنے بچوں کے لیے روٹی بنا رہی ہوں, اپنے ہسبینڈ کے لیے روٹی بنا رہی ہوں, اپنے بھائی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے روٹی بنا رہی ہوں, لیکن میں نے اس کا اجر اللہ سے بھی لینا ہے. تو یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ چاہتا ہے بندے مجھے یاد کریں بھی اور یاد رکھیں بھی. ہم نے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی ہے, ہم نے یہ دونوں کام کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ یاد کریں کہ جیسے میں نے ابھی بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اس پر معیشت تنگ کر دیتا ہوں. اور صرف اتنا ہی نہیں, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. ناظرین, یہ کتنی ہولناکی کی بات ہے کہ انسان دنیا میں دیکھ سکتا ہو, اللہ نے ساری صلاحیتیں اس کی زندہ رکھی ہوں, لیکن قیامت کے دن جب وہ اٹھے تو اسے نظر نہ آ رہا ہو. ناظرین اکرام, جو اللہ کو یاد نہیں کرتے, میری ان بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی اپنی روٹین میں, اپنے ٹائم ٹیبل میں اللہ کو یاد رکھا کریں, اللہ کا ذکر کیا کریں اپنی زبان سے. نمازوں میں جو ہے وہ پابندی کریں نمازوں کی, اور استقامت اللہ آپ کو دے. قرآن بھی پڑھیں, جو بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے, چاہے وہ قرآن ہے چاہے نماز ہے, کبھی بھی کسی ذکر کو مس نہ کریں. یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے, کہیں یہ نہ ہو یہ جو اجر یہاں پہ بتایا گیا ایسا اللہ نہ کرے کہ کسی کا ہو. اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ جو کہ سورہ البقرہ کی ہے, اس میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو ہی میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ کا ارشاد ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یعنی شکر جو ہے بیسیکلی یہ صفت تبھی پیدا ہوتی ہے. یہ ذکر میں شکر کی بات تھوڑی سی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں, کہ انسان اللہ کا شکر تبھی کرتا ہے ادا جب وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے, وگرنہ وہ تو یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس وہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قابل رشک تو صرف 2 لوگ ہیں, ایک وہ شخص جس کے پاس قرآن پاک کی تعلیم ہے, یعنی قرآن پاک کو وہ پڑھتا ہے اور اسی طرح دن رات اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے, قرآن پاک پڑھتا بھی ہے یعنی تلاوت بھی کرتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. اس کا ہمسایہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ اسی طرح سے قرآن عطا کرتا اور میں بھی ایسے ہی قرآن پڑھتا پڑھاتا. تو یہ اس طرح کا جو رشک ہے وہ جائز ہے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو وہ دن رات اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو, تو ایسے لوگوں پہ رشک جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں ہیں, فلاں کے پاس اتنے بنگلے ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں ہیں. یعنی یہ ہوتی ہے ناشکری. جب ہم نے اللہ کو یاد رکھا, ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, تسبیح بھی کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی ہونا ہم اس سے بھی اللہ کا شکر ادا کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے
اور اللہ ہم سب کو اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنے دین کے ساتھ جوڑ لے، ہمیں صبر و استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ساتھ صابرین کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی صابرین میں سے بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔